बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तूफ़ानी दौरे जारी हैं और आज़रबाईजान में उस मुकाम पे, लाचीन के मुकाम पे सह मुल्की कॉन्फ्रेंस भी रखी गई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब भी किया। वो मुकाम जिस पे कब्ज़ा हुआ था आर्मीनिया का और जंग हुई थी, पाकिस्तान और तुर्की ने आज़रबाईजान का खुलकर साथ दिया था और अब आज़रबाईजान ने हमारा खुलकर साथ दिया, तुर्किया ने भी साथ दिया। और वहाँ कहा गया कि 3 अलग मुल्क ज़रूर हैं लेकिन एक कौम है। आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल की जनरल आसिम मुनीर की बहुत पजीराई हुई। फिर नाज़रीन, मामला है यौम तकबीर मनाया गया। अमीर मुकाम ने सुबह पेशावर में प्रोग्राम किया, फिर मीरपुर में किया और KPK में बड़े और दीगर इज्तिमात हुए। यहाँ रावलपिंडी में अफसोसनाक बात है मुस्लिम लीग नून के लिए, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए कि 2 ग्रुपों ने एक मरतबा फिर अपनी ग्रुपिंग साबित की। यौम तकबीर, यौम यकजहती के दिन अपने अलग अलग प्रोग्राम किए। ये क्या माजरा, ये मैं आपको बताऊँगा। फिर नाज़रीन, आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़ साजिश की सलमान अकरम राजा ने, जो नाकाम हो गई। अमेरिका के अंदर भारत को बड़ी चुटकी का सामना करना पड़ा। इसकी मैं पूरी तफसील आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, 10 मई को भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्कों के दौरे पे हैं। पहले वो तुर्किया गए, ईरान गए, आज़रबाईजान, अब आज ताजिकिस्तान चले गए। आज़रबाईजान में जो पजीराई हुई तुर्किया के सदर की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की और उनकी डेलीगेशन की, वो भी हिस्टोरिकल है। मुझे याद है, ये 2014 की बात है, मैं बाकू गया था, आज़रबाईजान के कैपिटल, और फिर हमारी मुलाकात हुई थी आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट साहब से। उस वक्त भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ख्यालात का इज़हार किया था पाकिस्तान के लिए और वो बड़े पॉपुलर हैं अपने मुल्क के अंदर। कल वज़ीर-ए-आज़म ने जो ख़िताब किया, इंडिया को 2 पैगाम दिए। एक दिया, अगर अमन चाहते हो तो हम अमन के लिए तैयार हैं, बातचीत करो। दूसरा पैगाम दिया, वाज़ेह पैगाम दिया, कोई बंद कमरे में बैठ के नहीं दिया, डिप्लोमेसी में होती है ज़ुबान में, कि अगर तुम पानी रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हें वो जवाब मिलेगा जो तुम याद रखोगे। सिंध तास मुआहिदा हो, उस पे भारत को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, इसको मुअत्तल करने पर इंटरनेशनली हर महाज पे। तो ये बड़ा खुशाइंद विज़िट है और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब उनका तारफ़ जहाँ भी कराते हैं। और फिर कल तालियां क्लैपिंग हुई, उन्हें शहबाज शरीफ साहब ने कहा खड़े हो जाएं, तुर्की के सदर ने तालियां बजाईं, आज़रबाईजान के सदर ने, बाकी डेलीगेशन जो आए हुए थे तुर्किया के और पाकिस्तान के, और बड़ी पजीराई, बड़ी खुशाइंद बात है कि आर्मी चीफ ने जो इस कौम को जीत दिलवाई, उसकी पजीराई पाकिस्तान के अंदर तो हो ही रही थी, इंटरनेशनली भी हो रही है। नाज़रीन, अमेरिका का एक डेलीगेशन शशि थरूर की क़यादत में गया हुआ है, लेकिन उसे अमेरिका में वो पजीराई नहीं मिल रही जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। अब देखें, पाकिस्तान जीता है तो शहबाज शरीफ बाहर गए हैं, इंडिया हारा है तो मोदी और जयशंकर इंडिया से बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही उनमें, आप खुद जाएं। अब इंडिया के सेक्रेटरी खारजा हैं विक्रम मसरी, उन्होंने अमेरिकी नायब वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर से भी मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि भारत अपनी इश्ताल अंगेज़ी बंद करे, यानी एक तरह से अमेरिका ने शट अप कॉल दे दी है इंडिया को दोबारा, और कहा है बातचीत करें, मसाइल हल करें और तामीरी मुकालमा पर जोर दिया है।
اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کھل کر نے کہا ہے کہ جو صدر کلنٹن نے ثالثی کا کہا ہے اس پر عمل کرو اور یہ الٹے سیدھے بیان بازی بند کرو. تجارت کرنی ہے تجارت کرو. مسئلہ کشمیر میں ثالثی کی بات ٹرمپ صاحب کر چکے ہیں تو اس کو آگے بڑھاؤ. اور میرا خیال ہے کہ نیوٹرل وینیو پہ پاکستانی اور انڈین ڈیلیگیشن کی ملاقات کے حوالے سے بھی اس ملاقات میں بات چیت ہوئی ہے. ناظرین، ایک اور معاملہ ہے. کل یوم تکبیر منایا گیا پاکستان کے اندر، اور یہ بھی اس میں اتفاق تھا کہ آذربائیجان کا یوم آزادی تھا کل اور پاکستان میں یوم تکبیر تھا. ملک گیر سطح پہ تقریبات منعقد ہوئیں، ریلیاں نکلیں، سیمینار ہوئے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی قبر پہ حاضری دی گئی. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب نے وہاں خطاب کیا اور بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے. پھر وزیر امور کشمیر ہیں انجینئر امیر مقام صاحب، انہوں نے پہلے پشاور میں ایک اجتماع کیا، پھر میرپور کڑی شریف میں ایک بڑا اجتماع کیا. انہوں نے بڑی تعداد میں لوگ تھے وہاں، جو مجھے ویڈیوز آئی ہیں اور جو تصویریں آئی ہیں، پھر میں نے ٹی وی پہ بھی دیکھا. بڑی خوشائند بات ہے کہ اگر یہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن امیر مقام نے سب سے زیادہ اچھے شو کیے ہیں. کل ہے کہ اسلام آباد میں بھی ڈاکٹر طارق فضل کے ہاں شو ہوا، لیکن اس کی اتنی نہ کوریج ہوئی نہ پذیرائی ہوئی. یہ ان کے لیے سوچنے کی بات ہے. وہاں احسن اقبال صاحب تھے چیف گیسٹ. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، راولپنڈی میں کل 2 تقریبات ہوئیں. ایک تقریب پیرزادہ رات قدوسی نے منعقد کرائی اور جاوید مغل صاحب تھے ان کے ساتھ، باقی لوگ بھی تھے. وہاں حنیف عباسی نے منسٹر ریلوے نے خطاب کیا اور پنجاب کی پاورفل شخصیت وہاں آئی ہوئی تھی، اپنے محلے میں آئی تھی، اپنے علاقے میں آئی تھی. سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے بھی خطاب کیا. اور جو بھی کیا، میں خطاب پہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک اور گروپ ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کو دعوت دی گئی تھی کہ یہاں آ کے جوائنٹ پروگرام کریں. انہوں نے اپنا سجاد خان صاحب ہیں سابق تحصیل ناظم، اور دوسری سینیٹر ناصر بٹ ہیں، اور ان کے ساتھیوں نے پروگرام کیا، الگ یوم تکبیر منایا. تو یہ نون لیگ کے اندر بڑی ایک عجیب فضا کافی الیکشن سے پہلے بھی تھی، بعد میں بھی ہے، پائی جاتی ہے، اور کوئی ان کو صلح کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. الگ الگ اپنے وہ کہا جاتا ہے 1.5 اینٹ کی مسجد، وہ افسوسناک عمل ہے. میں کسی کے لیے نہیں کرنا، دونوں سائڈوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں. میرے حساب سے دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے جس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں، لیکن یہ ایک اس میں دیکھنے کی بات ہے. ناظرین، معاملہ ہے عالیہ حمزہ صاحبہ، جو تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر جنہیں عمران خان نے بنایا تھا. انہیں گزشتہ رات ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کرایا، اور سیاسی کمیٹی بنا دی جی 4 رکنی. اس میں جی سلمان اکرم راجہ ہیں، عمر ایوب ہیں. عمر ایوب کا پنجاب سے کیا تعلق؟ احمد خان بچر ہیں، عثمان اکرم صاحب ہیں. اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے آرے کے ساتھ پڑے ہیں، اور وہ ڈکٹیٹر کے طور پہ پارٹی کو چلانا چاہتے ہیں. عالیہ حمزہ نے جیل کاٹی ہے جو بھی اس سے، اور عمران خان صاحب ان کو پسند بھی کرتے ہیں، ان کو ٹاسک بھی دیتے ہیں اور ٹاسک پورا بھی کرتی ہیں. لیکن ہوا کیا کہ سلمان اکرم راجہ کی سازش چند گھنٹوں میں ہی ناکام ہو گئی. بیرسٹر علی ظفر صاحب عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل ملنے گئے تو وہاں اس بات پر کا تذکرہ ہوا تو عمران خان نے کہا کہ کس نے کمیٹی بنائی ہے؟
انہیں بتایا کہ سلمان اکرم راجہ نے. ان کا یہ کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھے بغیر یہ کام کر رہا ہے؟ جب میں نے عالیہ حمزہ کو چیف آرگنائزر مقرر کیا ہے تو یہ 4 رکنی کون سی؟ انہوں نے کہا اس کمیٹی کی سربراہ سیاسی کمیٹی کی سربراہ ہوں گی تو عالیہ حمزہ ہوں گی. یہ آیا جواب. اب مجھے لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی چھٹی ہو جائے گی. سیکرٹری جنرل کے عہدے سے عید کے بعد انہیں ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ بیرسٹر گور، بیرسٹر علی ظفر اور باقی سب لوگ سلمان اکرم راجہ کی ان حرکتوں سے تنگ ہیں. سلمان اکرم راجہ کو کس کا سہارا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ کا. ان کے سر پہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں. اور علیمہ خان نے پرسوں جو ایسے کیا ہے، منت کیا ہے، این آر او دے دو، این آر او دے دو، مجھ سے بات کر لو، مجھ سے بات کر لو. اور عمران خان نے اس کی وضاحت کر دی، ایک تردید کر دی کہ میں نے تو یہ کسی کو ٹاسک نہیں دیا. وہ کہتے ہیں جس نے بات کرنی ہے مجھ سے آگے جیل میں کرے. اور ویسے نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا وہ عظمیٰ بخاری نے کہہ دیا بوڑھی ہو گئی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا بوڑھی ہو گئی ہے، میں یہ کہوں گا کہ اس کی جو لائن ہے نا وہ لائن کٹ گئی ہے. خبریں کچی خبریں لا رہی ہے، کوئی پکی خبر نہیں لا رہی. اور نجم سیٹھی صاحب کے رابطے بھی میرے خیال کہیں کمزور پڑ گئے ہیں انفارمیشن کے. اور خود پی ٹی آئی والوں نے تردید کر دیا ہے کہ عمران خان سے کسی نے نہیں ملاقات کی. اور میں تو پچھلے ہفتے کہہ چکا ہوں ناظرین، یہ بتا بھی چکا ہوں کہ کوئی ملاقات نہیں. اب دیکھتے ہیں مارگلہ کی پہاڑیوں پہ ٹینٹ ولیج لگتا ہے، ملک گیر احتجاج ہوتا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، یا بیرسٹر گور صاحب جو سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں اور قابل عمل کوشش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ممکن ہو سکتا ہے ان کی رہائی ہو جائے، کہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں 5 جون کو ان کا کیس مقرر ہو رہا ہے. اور 5 جون کو مقرر ہوگا تو فیصلہ تو نہیں ہو جائے گا، نوٹس ایشو ہو جائیں گے گورنمنٹ کو اور اٹارنی جنرل کو یا ڈپٹی اٹارنی جنرل پیش ہوں گے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، پھر وہ اپنی دلائل دیں گے، ادھر سے وکلا دلائل دیں، پھر وہ ایک فیصلہ ہوگا کہ خان صاحب کو اس کیس میں ضمانت ملنی ہے یا جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں بشرا بی بی کو پہلے ضمانت ملنی ہے. اب وہ ہونا ہے عید کے بعد ہوگا. تو عید تک تو عمران خان کی رہائی ناممکن نظر آ رہی ہے، جو فیئر بات ہے میں وہی کروں گا. تو یہ چند ایک گزارشات تھی ناظرین، انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.